اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور کی آیت 17 سے ہو رہا ہے، 52/17۔ سابقہ آیات میں اصل معمول وہی کشمکش چلی آ رہی تھی، حق اور باطل کی اور ان دو گروہوں کی۔ ان میں سے ایک گروہ کے متعلق تو بتایا گیا کہ انہیں 1000 وارننگ دیجئے، انہیں کہیے کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو آگے کنواں ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم یوں ہی جھوٹ کہہ رہے ہو، اور نتیجہ اس کا یہ کہ وہ پھر آگے چلتے ہیں اندھے ہو کر تو کنویں میں گر جاتے ہیں۔ یہی ہے جسے جہنم سے تعبیر کیا، تباہی آ جاتی ہے، جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ایک گروہ ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو صحیح روش زندگی پر گامزن ہوتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو اس کا انجام، اس کا مآخر، اس کے اعمال کا نتیجہ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ یہ متقین کا لفظ اس کے مقابل میں آیا ہے، ادھر مکذبین تھا۔ تقویٰ کے معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا، اپنے آپ کو بچائے ہوئے رکھنا۔ وہ ایک قول منسوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ان چیزوں کو محسوس مثالوں سے سمجھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کسی ایسی پگڈنڈی پہ چلے ہو کہ جہاں دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں، اور عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں، وہ سارا ڈھیلا ڈھالا ادھر ادھر پھیلنے والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس پگڈنڈی پہ کیسے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ جی وہ اپنے لباس کو ادھر سے ادھر سے لپیٹ کر محفوظ رکھ کر ان کانٹوں سے، کہنے لگے بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو متقین کہا گیا ہے۔ ان کی اگر چادریں، ان کا لباس بچ جاتا ہے، پھٹتا نہیں، دریدگی اس میں نہیں آتی، تو یہ کوئی باہر سے نہیں نیا لباس ان کو دے دیتا۔ انہوں نے جو حفاظت کی ہے اپنے لباس کی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کا لباس پھٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جزا اور سزا کا ذکر آتا ہے، اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ خارج سے دی ہوئی سزا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ تصور سزا کا آیا ہوا ہے، اس وجہ سے صحیح بات ذہن میں نہیں آتی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بس وہ خدا ہے، وہ باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہ سزا دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے، کوڑے مارتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سزا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ سینکھیا کھانے سے جو ہلاکت واقع ہوتی ہے، وہ کسی عدالت کی طرف سے سزا نہیں ملی ہوتی کہ اس کی موت واقع ہو جائے، وہ خود اس سینکھیے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے یہ چیز کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، اور کھانے والا جو ہے اس کا یہ جو عمل ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس سے تباہی آئے گی، وہ پھر اسے کھا لیتا ہے۔ یہ جو اس کے بعد اس پہ بیتتی ہے، یہ خارج سے کسی نے اس کو سزا نہیں دی ہوتی، یہ اس کے اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ جزاء ما کانوا تعملون، تمہارے عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ تھا جو تمہارے سامنے آ جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے چھپا ہوا ہوتا ہے نگاہوں سے، پھر وہ اپنے وقت کے اوپر محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے، وہ جہنم بارز ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، لفظ ہے بارز ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جہنم اب بھی، تم جہنم سے اب بھی چھپے ہوئے نہیں ہو، اپنی آنکھیں تو تم بند کر لیتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتی جہنم تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی ہے کہ اس وقت تمہاری نگاہوں پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں،
جب تباہی معصوص شکل میں سامنے آتی ہے تو وہی جو مختوم ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے جہنم، پھر وہ بارز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی روح سے جسے ہم جزا اور سزا کا فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ سزا کا لفظ ہی غلط ہے قرآن کے تصور کی روح سے۔ جزا تو کے معنی ہوئے اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے، تو ہر عمل کا جو نتیجہ ہے اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے تو وہ بارز ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کا نتیجہ بتایا کہ جنہوں نے اس وارننگ پہ کان نہیں دھرا اور اس کے باوجود دیدہ دانستہ اپنی تباہی کے گڑھے میں جا گرے۔ ادھر کہا متقین فی جنات و نعیم، اب وہ جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی خوشگواریوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پھر اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ایک تو جنتی زندگی ہے، جنتی زندگی میں نے کہا ہے وہ اسی دنیا کے اندر اگر صحیح نظام جو ہے قرآن کے مطابق وہ متشکل کر لیا جائے تو اس کے جو انسانیت ساز خوشگوار نتائج اس دنیا کے اندر بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بات جنہیں قرآن کہتا ہے، ایک تو یہ جنتی زندگی ہے جو اس معاشرے میں، اس دنیا میں قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ زندگی آگے بھی چلتی ہے، اخروی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے انسانی اعمال کے نتائج کا، یہ مسلسل آگے بھی چلتا ہے۔ تو آگے جانے والی زندگی کے اندر جو خوشگوار نتائج ہیں انہیں جنت کہا گیا ہے، بلکہ الجنہ ہے، اور جو تباہ کن نتائج ہیں انہیں جہنم کہا گیا ہے۔ بلکہ بات کچھ اور لمبی ہو جائے گی، وہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جن کو ہم نیک اعمال خوشگوار نتائج کہتے ہیں، وہ اصل میں انسانی زندگی کے ارتقاء کی اگلی منزل ہے، اور جسے جہنم کہا جاتا ہے اسے جہیم بھی قرآن نے کہا ہے۔ وہ شے جو اس ترقی کو، اس ارتقاء کو روک دے، وہاں جامد ہو جائے۔ تو یہ بات سائنس کی طرف چلی جائے گی، جو ایولیوشن کی تھیری ہے کہ کس طرح سے ایک مقام پر آ کے ایک جنس، ایک اسپیشیز رک جاتی ہے آگے بڑھنے سے۔ تو بہرحال اس کا نام جہنم یا جہیم، جہنم کے معنی ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے، تو وہ تو جہنم یا جہیم ہے، وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کے اندر جو پوشیدہ نتائج ہیں ان کا نام ہے، اور اس کے برعکس جنت کی زندگی۔ اب قرآن اگلی دنیا کی زندگی کے متعلق کچھ بات کر رہا ہے، وہ اس زندگی جیسی محسوس مادی زندگی تو نہیں ہے، لیکن اب اس نے جو سمجھانا ہے ان چیزوں کو، وہ تو وہی الفاظ ہیں جو مادی زندگی میں آتے ہیں۔ وہاں کے لیے تو الفاظ بھی اگر اور استعمال کریں تو ذہن میں نہ بات آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ تو قرآن نے جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے، خود کہا ہے اس نے۔ اس کو تو ذہن میں رکھیے، اس حوالے کو بھی لیجئے، 13/35 مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ وہ مل کے رہے گی، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ تجری من تحت الانہار، آگے جو ساری باتیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں صاف و شفاف پانی کی، نہایت عمدہ قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، اور جتنی بھی اس زمانے کی مخاطب قوم عربوں کے نزدیک جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام قرآن نے جمع کر دی ہے۔ ہمارے ہاں تو ذہن میں نہیں آتا کہ صاحب یہ پانی کا بھی ذکر اتنا افراد سے قرآن نے اور بہتات سے اور کثرت سے کیا ہے کہ صاف شفاف پانی کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ عربوں سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا تھی، ایک کٹورا صاف شفاف پانی کا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بدیا کے اندر پانی لے کر ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تھا،